یہ صحیح صاحب کہ میں نے 3 کلپ سنے ہیں جہاں پہلے وہ زور دے رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور صرف اللہ کو سجدہ مانتے ہیں، کسی اور کو سجدہ نہیں مانتے۔ کہتے کہتے تھوڑے ہچکچا گئے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں تو یہ تھوڑے سے ہچکچائے ہیں، ان کی باڈی لینگویج نے اس طرح کا ایکشن دیا ہے، ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ باقی اصل جو توبہ کرنے والی چیز ہے محمد حنیف کی تھی، وہ سجدہ تعظیمی کے شرک سے توبہ کرنی چاہیے تھی ان کو، وہ نہیں کی ہے انہوں نے، اس پر تو ڈٹے رہے ہیں۔ تو سعید صاحب کا بھی وہی عقیدہ ہے، اصل جرم ان کا یہ ہے، باقی باتیں تو سائیڈ میں شروع ہو گئی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب وہ کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جو دعا کی، تو اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن بنیاد جو ان کی ہے تباہی کی، بربادی کی، وہ یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے، جو محمد حنیف صاحب نے جلد دوم کے اندر سورہ یوسف کی تشریح میں 100 نمبر آیت میں، یہ 1175 نمبر صفحے کے اوپر یہ جو شرک کا انجیکشن دیا ہے، یہ ہے اصل جرم ان کا، جس کو عبداللہ عمر دورانی لے کے آگے چل رہے ہیں اس شرک کو، اور دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو محمد حنیف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جس کفر و شرک کے راستے پر وہ چلے ہیں اس پر ان کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر بتائیے اللہ ایسوں کو ہدایت کیسے دے جو اللہ سے دعائیں مانگیں گمراہی کی اور شرک کی، کفر کی؟ یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھائی۔ باقی سعید صاحب کی بات بنائے نہیں بن رہی ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے کھلے دل کے ساتھ، جس طرح دوسری چیزوں سے وہ توبہ کر رہے ہیں، اس سے سجدہ تعظیمی کے شرک سے بھی توبہ کر لیں تو بات ختم ہو جائے جب تک ان کی زندگی ہے۔ اور انیس الدین بھی اسی طریقے سے، اور دوسرے لوگ بھی جن کے اندر عملی کوتاہیوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، خاص کر یعقوب علی صاحب کو، جو یہ انہوں نے ان حدیثوں کا مذاق اڑایا، اور پھر وہ قرآنی آیات کا بھی، معجزات کا بھی اس طریقے سے۔ حالانکہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ جن روایتوں میں یہ آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے لکھ دیا تو پھر یہ معجزہ ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی طرح اختر بیگ بھائی ہیں، ان کو بھی یہ جو فتوے لگاتے ہیں مخلص مومنوں کے اوپر اور عملی کوتاہیوں کے اوپر، اس پر ان کو بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور یہ جو بدر صاحب کے بچے ہیں، انہوں نے کتنے عہد و پیمان توڑے، وعدہ خلافیاں کی، الزامات لگائے، تو یہ سب چیزوں سے توبہ کر لے تو کتنا اچھا ہے، اکٹھے ہو جائیں۔ ریاض محمود باجوہ بھائی نے کتنی چیزیں ایسی کہی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھی ان کو، ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کے بارے میں بھی، ان کے لٹریچر کے بارے میں بھی اس طریقے سے باتیں کہی ہیں، پھر مخلص مومنوں کے اوپر الزامات لگائے ہیں، تانے دیے ہیں، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ روح بھی موت سے ہمکنار ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کہنی چاہیے۔ بادشاہ کے سامنے کہتے سر جھکانے سے شرک کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح ان کا یہ بھی پہلے بیان تھا کہ گمبد کیسے شرک ہو گیا جی، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں شرک کہاں سے آ گیا؟ اس طرح کی چیزیں تو بہت ہی خطرناک ہیں جن کی انہوں نے توبہ نہیں کی ہے سچے دل سے، جس طرح ہوتا ہے کھلے دل سے انہوں نے توبہ نہیں کی ہے۔ کرنی چاہیے ان کو، جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں یہ سمجھائیں ان کو، کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر تمہاری چھٹی ہو جائے گی بھائیو۔ تو یہ جو ویڈیوز کو حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ جدید ٹیکنالوجی اللہ کی رحمت، اس سے دین کا کام لیا جائے، تو ہمارے معراج الدین بھائی کو بھی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اور اس طرح کے فتوے دیے ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی، عاطف زرین بھائی نے، اور ہمارے کمال خان بھائی کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جو اس کو حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ تو اس طرح حدیثوں کا مذاق ہوتا ہے، سب کو توبہ کرنی چاہیے، کھلے دل کے ساتھ ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو۔